أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ میرے عزیز نوجوانوں، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال گنے نہیں جاتے بلکہ تولے جاتے ہیں، لہٰذا ہمارے نوافل کی کثرت، فرائض پورے کرنے کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام وغیرہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ کل قیامت میں تولے جائیں گے، اور اس وقت ہر ایک کی یہی خواہش ہوگی کہ کس طرح ہمارے اعمال وزنی ثابت ہو جائیں۔ اور عمل وزنی ہوتے ہیں اتباع سنت سے، یعنی ہمارے اعمال جتنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں گے اتنے ہی کل قیامت میں وزنی ہوں گے، اور جتنے سنت کے طریقے سے ہٹ کے ہوں گے اتنے بے وزنی ہوں گے۔ اسی سنت کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے علم دین سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم اپنے اعمال صالحہ کو کل قیامت میں وزنی بنا سکتے ہیں، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم علم دین سیکھیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہ سرسبز اور شاداب، خوش اور بامراد کرے اس شخص کو کہ مصداق بن کر خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں؟ فرشتوں کی دعا آسمانوں سے، مچھلیوں کی دعا سمندر اور چنڈیوں کی دعا اپنی بلوں سے اپنے لیے کروانے کے خواہش مند ہیں۔ ایک ایسی چیز جس میں مشغول ہونا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے، ہزاروں روپے صدقہ کرنے سے بہتر، جو جنت کے راستے پر آپ کو چلا دے۔ ایک ایسا مشغلہ جس میں تھوڑی دیر کا لگانا پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، جو مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جس سے بہتری اولاد کے لیے کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، وہ عظیم چیز دین کا علم اور قرآن و حدیث کا علم ہی ہے، جس کا حصول آپ کا دینی فریضہ ہے، آپ کی فطری پیاز بھی ہے، جس میں ہماری تمام الجھن اور پریشانیوں کا یقینی حل ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، جس کے سیکھنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اور بشارتیں ہیں، اور نہ سیکھنے والے اور لاپرواہ برتنے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں۔ حوض کوثر سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی کی امید رکھنے والوں اور والیوں اپنی مغفرت اور نجات کے لیے نبی کی شفاعت کو آخری سہارا اور امید کی آخری کرن سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آخرت میں درخواست کے لیے جاؤ تو سنبھل کر جانا۔ میرے علم سیکھنے کے لیے بلانے والوں کی درخواست پر کیا جواب دیا تھا، یہ سوال ہو سکتا ہے۔ اب خود اور اپنے بچوں کو لمبی لمبی پوئمز نظمیں سکھائیں، کچھ دعاؤں میں سے بھی سکھانے کو کہا تھا۔ کیا میں تمہیں بچوں کا خیر خواہ نہیں تھا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ فیس مساج، فیس پالش، سکین کے لیے گھنٹوں بیوٹی پارلرز اور سیلون میں اپنی باری کا انتظار کرنے والوں اور کرنے والیوں تو دلوں کی صفائی کا نسخہ قرآن اور حدیث اور علم دین میں لایا تھا، اس کو سکھانے کے لیے کچھ وقت نکالا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ انگریزی مضامین، انگریزی میگزین فر پڑھنے سمجھنے اور اپنے بچوں کو پڑھانے والوں اور والیوں، میرے عربی زبان میں کیا نقص تھا؟ پورا قرآن نہیں تو کم از کم نماز میں پڑھنے والی صورتیں، دعائیں، ان کا ترجمہ اور مفہوم ہی سیکھ لیتے۔ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ نیوٹن، آئنسٹائن، ایڈیسن کے حالات اور ان کے کارناموں کو جاننا علم اور نہ جاننا جہالت سمجھنے والوں، میری سیرت، میرے صحابہ کے کوئی کارنامہ نہیں تھے؟ ہمارے حالات زندگی پڑھنے سیکھنے سے کیا بیزار تھے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے گھنٹوں خبر ناموں، اخباروں کے لیے فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ، انسٹاگرام اور اس قسم کی سوشل میڈیا کو اپنے آپ کو گھیرے رکھنے، اور قرآن و حدیث جس میں جنت کی بشارت اور جہنم سے ڈرایا گیا ہے کہ حالات کی خبر رکھنا، اس سے اپنے آپ کو بے خبر رکھنا میں کیا جھوٹ تھا؟ کیا ان خبروں سے آگاہی اور واقفیت تمہاری ضرورت نہ تھی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ پارکوں میں، ہوٹلوں میں، تفریح گاہوں میں، دوستوں کی محفلوں میں، شادی بیاہوں کی تقریب میں اپنی زندگی کے قیمتی گھنٹوں کو ضائع کرنے والی مشغولیت اور مصروفیت، گھر کی قلت، گھر کے کام کاج، بیماری، بڑھاپے کے آزار کا بہانہ ایک صرف میرے علم دین کے لیے رہ گیا تھا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن و حدیث، علم دین سیکھنے میں لاپرواہی اور غفلت کا کوئی جواب ہم نہ دے پائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں بجائے شفاعت کے شکایت کرتے ہوئے یہ فرمائے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔
اور پھر خدائے ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم صادر ہو جائے کہ آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح تم نے ہمیں بلا دیا تھا۔ لہٰذا اگر آپ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور شفاعت کے طلبگار ہیں تو آئیں علم دین کو سیکھیں، مدارس میں بہاریں دوبارہ لوٹ آئی ہیں اور مدارس میں اپنے بچوں کو خود اپنے اوقات میں صرف کریں۔ ابھی تو الحمدللہ مختصر کورسز کا بھی آغاز ہو چکا ہے، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے دینی کتاب شروع کریں، کسی ایسے مدرسے کو تلاش کریں جہاں پر جز وقتی کتابیں پڑھائی جائے، جہاں پر صرف پڑھایا جائے، جہاں پر فقہ پڑھایا جائے، جہاں پر حدیث پڑھایا جائے، اور اپنی اصلاح کریں اور اپنی اشکالات حل کریں۔ بہت سی الجھنیں دور ہوں گی، آپ کو اپنے بہت سے سوالات کا جواب ملے گا، آپ کی آئندہ زندگی کے لیے بہترین رہنما ثابت ہوگا، جس کا سیکھنا آپ کے لیے ضروری اور فرض ہے، جس کے پڑھنے کے بعد دینی معلومات کے اعتبار سے آپ کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی علم حاصل کرنے کے بعد اور ترغیبات اور فضائل سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی جدوجہد کریں گے اور اس کی اشاعت کی جدوجہد کریں گے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے کی اور اس دین کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔